چیلا پل سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. ابھی ہم رستے میں ہی تھے کہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اس وقت 3 سے زیادہ 3 کنفرم ہو گئے ہیں. ہمارے نوجوان مزید شہید ہو گئے ہیں اور کئی نوجوان 20-25 کی تعداد میں زخمی ہو گئے ہیں. لیکن جو سب سے ظلم کی بات ہے کہ اسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی, باہر نکالا جا رہا ہے. اسپتالوں کے اندر سے بغیر پوسٹ مارٹم کے زبردستی ان کو گھروں میں بھیجا جا رہا ہے. تھانوں کے اندر کوئی رپٹ لکھوانے جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو تشدد کیا جا رہا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریاست ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے. ہمیں کہہ دے کہ تمہارے کوئی یہاں پہ رہائش نہیں ہے, ہم اپنا حل کو دیکھیں گے. جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور تمہارے زیر انتظام ہے, تو زیر انتظام لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نہ کسی ادارے کے خلاف ہیں نہ کسی ملک کے خلاف ہیں, ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں. خدا را ہمیں اسی تک محدود رکھو, ہمیں نہ مجبور کرو کہ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکلے کہ جس کا انڈیا فائدہ اٹھائے. لہٰذا ریکویسٹ کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے, وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ کشمیریوں کو اتنا نہ ذلیل کرو, اتنا نہ قتل عام کرو کشمیریوں کا کہ یہ اپنے منہ سے کوئی غلط بات نکالے جو تمہارے لیے اور ہمارے لیے باعث ندامت بنے. ایڈوانٹیج بھی ہوئی ہیں اور راجہ امجد خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کیا, اس حوالے سے جی بالکل, راجہ امجد علی خان صاحب بیرون ملک تھے. وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ایک انتہائی سمجھدار دلیر لائر کی حیثیت سے موجود تھے اور ان کو آج جب ان کی فلائٹ تھی ان کو واپسی کے اوپر اریسٹ کر لیا گیا. ہمارا پھر اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ امجد خان کو فل فور ایکشن کمیٹی کے اندر بھیجا جائے, پنڈال میں بھیجا جائے. وہ ایکشن کمیٹی کے اندر رہے گا تو معاملات حل کی طرف جائیں گے. اگر اس شخص کو آپ نے بند کر کے رکھا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایکشن کمیٹی آپ سے کوئی مذاکرات کر سکے. سر ہم نے تو جو پلان بی ہم نے کل اناؤنس کرنا تھا پرسوں, وہ کل اناؤنس کیا اور آج ہم نے اس وقت یہ برارکوٹ روڈ بند کر دی ہے. اس سے آگے بھی برارکوٹ روڈ بند ہے ساری. اور کیونکہ یہ کیجولیٹیز آج دوبارہ ہو گئی ہیں, 3 نوجوان ہمارے شہید ہو گئے, ہمارے 20واں لوگوں کو گولیاں لگی, کئی مریض یہاں پہ آئی ہیں. لیکن شرم کا مقام ان کے لیے یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں ہے, پنجاب نہیں ہے, بلوچستان نہیں ہے. ہمارے وہی کشمیری دلیر بچے جن کو گولیاں لگی وہ پٹی ہونے کے بعد یہاں پہ آ کے اپنا بیان دے کے گئے, بیان ریکارڈ کرا کے گئے. چلے میں جھوٹ بول رہا ہوں, انہوں نے تو خود آ کے کہا جس کو گولی لگی اس کو گولی کس نے ماری ہے, اس کے اندر تو کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ جاتی. لیکن میں پھر بھی سلام پیش کروں گا تمام کشمیریوں کو, ان کی جرت کو کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. جانیں بھی چلی گئی, زخمی بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود اپنے بنیادی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. نہیں وہ اب کیونکہ انٹری پوائنٹ والا ٹائم ہمارا گزر چکا ہے, وہ اب انشاءاللہ لانگ مارچ ان کا سٹارٹ ہے, وہ مظفر آباد آئیں گے. وہ جو ہی مظفر آباد آئیں گے ہم سارے ان کو یہاں سے جوائن کریں گے. ایک ڈویژن کے یہ لوگ ہیں مظفر آباد کے, اتنا بڑا کراؤڈ ہے, تو جب باقی اضلاع سے لوگ آئیں گے تو اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالا جائے گا؟ سر ابھی بھی ہم نے پورے ڈویژن کے لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کیا موو, ہم نے روک کے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ جہلم ویلی میں بھی ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس طرح لیپا ویلی میں, نیلم ویلی میں بھی لاک ڈاؤن کے باوجود رات کو ایک بہت بڑا قافلہ مظفر آباد پہنچا. ساری رات وہ سڑک پہ رہے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ پنڈال میں موجود ہیں. جہلم ویلی کے لوگ ہیں, لیپا کے لوگ ہیں, پوری ریاست سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. لیکن ابھی ہم نے سب کو موبلائز نہیں کیا. انشاءاللہ اگر یہ ہمارے معاملات نہیں سیٹل کرتے تو پھر ان کو پورے کشمیر کی لوگ, مائیں بہنیں بچیوں سمیت سب باہر نکال کے ہم بتائیں گے. سر ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی. ہم ابھی بھی جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں میں پھر اپنی قوم کو کہوں گا کہ ہم نے صبر سے کام چلانا ہے, کیونکہ نوجوان سارے ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہمارے بچے ہیں. ہم کسی کے خون کے اوپر نہ خود سیاست کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. پہلے جب واقعہ ہوا تھا تو میں نے یہاں سے 3 لاشیں میں نے خود اٹھائی جی, ٹھیک ہے, اور زخمی اٹھائی. آج میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا بچے زخمی اٹھا کے سی ایم ایچ بائک کے اوپر پہنچائے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا اور صبر ہمیں کرنا پڑے گا؟ سر دیکھیں, آپ کو جب اس طریقے کی ڈیمانڈز آپ کی آ جائیں جو آپ کے بنیادی حقوق کی ہوتی ہیں, جو آپ کی ریاست کی ہوتی ہے, جو آپ کی شناخت کی ہوتی ہیں, تو پھر بحیثیت کشمیری
ہمیں اس کے اوپر صبر سے آگے چلنا پڑے گا. لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. سر اس وقت جو آپ کو یہاں کراؤڈ نظر آ رہا ہے, آپ کیمرہ اوپر کر دیکھیں, تمام پہاڑوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم نے خود تقسیم کر کے بھیجے ہیں تاکہ اگر ایف سی پی سی یہاں پہ آئے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہم نے اپنے ڈیفینس کے لیے لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار کا کراؤڈ جو ہے اس وقت آپ کو خالی ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہے. پرارکوٹ پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں, سٹی کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں, اور اس وقت ہزاروں لوگ میرپور اور پونچھ ڈویژن کے اندر موبلائزیشن کے اوپر آ چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 3 روز ہو گئے یہ جھڑپیں جاری ہیں, جھڑپیں جاری ہیں. لوگوں کے صبر کا پیمانہ ہم نے دیکھا ہے لبریز ہوا ہے. اگر مزید کوئی واقعہ ہوتا ہے, بڑا واقعہ ہوتا ہے, تو کس طرح سے کنٹرول ہوگی؟ کیا میسج دیں گے؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی مذاکرات کی پیشکش, کوئی بات چیت؟ سر جہاں تک رہی مجھے اپنی عوام کی بات کروں گا, ہماری عوام انشاءاللہ صبر سے باہر نہیں نکلے گی. میں پھر یہ کہوں گا جن کے بچے آج شہید ہو گئے, ہم ان کو ان کے بچے نہیں لا کے دے سکتے, لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ ان کے بچے شہید ہیں. شہید کس کے لیے ہیں؟ غریب کے حقوق کے لیے. یہاں پہ غریب کی بات کوئی نہیں کرتا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جنہوں نے صبر سے کام لیا, اور پھر میں اپنی عوام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اب صبر سے کام لے رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہماری عوام صبر سے باہر نہیں نکلے گی. ابھی بھی باندھنے ہمارے اوورسیز بھائیوں سے میں ایک منٹ میں کہتا ہوں, میں اوورسیز بھائیوں کے والے سے بات کروں گا کہ ہمارے پاس آخری سارا وہی اوورسیز بھائی ہے, کیونکہ یہاں پہ مکمل بلیک ڈاؤن کر کے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے کہ آپ جس طرح دشمن ہیں آپ ہمارے, اور ہمیں اس طرح مار رہے ہیں. یہ بھائی ہے اس کا, یہ زندہ تھا, اس کے گولی چاہے ادھر لگی ہے نہیں پتا, یہ زندہ تھا. جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے 1 گھنٹے تک اس کی سانس چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میچ والوں نے, ڈاکٹروں, حرامیوں نے, بغیرتوں نے, دلوں نے, کمینوں نے جنازہ ہی نہیں لیا. ٹریٹمنٹ لینے کے لیے ان کو کس کے لیے تنخواہ دیتے ہیں؟ اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں, ادھر موڑے اس کے پوائنٹ کو. یہ ان کا حقیقی بھائی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اینی شاہدین جو ساتھ لے کے گئے کہ سی ایم ایچ کے اندر لے کے گئے, انہوں نے اس کو فرسٹ ایڈ ہی نہیں دی, اس کو واپس بھیج دیا. فرسٹ ایڈ دیتے وہ بچ جاتا. یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ وہ مسیحا جس کو جی نہیں مل رہی, یہ اینی شاہدین ہے, یہ بھائی ہے اس کا سکا, جو لے کے گئے تو انہوں نے اسپتال سے واپس بھیجا. جب وہ واپس نیلم پول پہ پہنچا اس کی سانسیں چل رہی تھی. اس سے بڑا ظلم ہمارے لیے اور کیا ہوگا؟